السلام علیکم۔ پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ التمش کی جنگی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 72۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ 2 روز بعد پوری بٹالین کو فالن کیا گیا اور ہمارے انگریز کرنل نے تقریر کی۔ یہ لوگ اردو بڑی اچھی طرح بول سکتے تھے۔ ہمارے کرنل نے پوری بٹالین کو بتایا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ سرکاری طور پر ہمیں کیمپ میں یہ بتایا گیا کہ یہ انڈونیشیا کے لوگ ہیں اور وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کرنل نے یہ تو نہ کہا کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، اس نے کچھ اس قسم کے الفاظ کہے جیسے یہ لوگ ڈاکو اور لٹیرے ہیں اور کسی کی حکومت پسند نہیں کرتے، اور اگر انہیں کھلی چھٹی دی گئی تو یہ فوج کے گوداموں میں سے راشن اور ایمونیشن اور ہتھیار بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ یاد آیا کہ قبائلی پٹھانوں کے متعلق بھی انگریز اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ لٹیرے ہیں جو حملہ کر کے رائفلیں اور ایمونیشن اٹھا کر لے جاتے اور ادھر ادھر فروخت کرتے ہیں۔ یہ تو ہم مسلمان جانتے تھے کہ قبائلی پٹھان فرنگی کی حکومت قبول نہیں کرتے تھے۔ ہم انگریز جنرل کی بات سمجھ گئے اور پتہ چل گیا کہ انڈونیشیا کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ فوج کا ڈسپلن بڑا ہی سخت ہوتا ہے، جس میں ایک حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ فوجی اب شہروں قصبوں یا دوسری آبادیوں میں گھوم پھر نہیں سکتے۔ لیکن ان علاقوں میں جا کر انگریزوں نے فوجیوں کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ وہ شہروں میں جا کر لوگوں سے ملے ملائیں اور ان میں گھومے پھریں۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ بعد میں پتہ چلا کہ فوجیوں کو کھلی چھٹی کیوں دی گئی تھی۔ وہ اس لیے کہ فوج ان مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کا اخلاق تباہ و برباد کر دیں اور ان کی عزت اور آبرو کو کچل اور مسل کر رکھ دیں۔ میں دوبارہ تفصیلات سنانا نہیں چاہتا، صرف یہ یاد دلاؤں گا کہ ولندیزی عورتوں نے اپنی عزت اور آبرو راشن پانی، سگریٹ اور شراب کی خاطر فوجیوں کے حوالے کر دی تھی۔ لیکن مسلمان لڑکیوں کا کردار الگ تھلگ تھا اور وہ پوری طرح اپنے وقار میں رہتی تھی۔ میں نے یہ بات اس لیے دہرائی ہے کہ ایک طرف ہماری پیٹرول پارٹی پر مقامی لوگوں نے حملہ کیا اور دوسری طرف ہمیں اجازت دے دی گئی کہ ہم قریبی قصبے میں جایا کریں اور ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں۔ انگریز دراصل بڑی خونریز جنگ لڑ چکے تھے اور اب وہ یہ طریقہ آزمانا چاہتے تھے کہ فوج وہاں کے شہریوں کو دوست بنائے اور دشمنی ختم ہو جائے اور وہاں کے مسلمان آزادی سے دستبردار ہو جائیں۔ کچھ ہی دنوں بعد عید الفطر آ گئی۔ ہمیں توقع تھی کہ ہمیں نماز کیمپ میں ہی پڑھنی پڑے گی اور ہم قصبے میں نہیں جا سکیں گے، لیکن انگریز کرنل نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ مسلمان قصبے میں جا کر نماز پڑھیں اور عید منائیں۔ ہم تمام مسلمان عید کی صبح نہا دھو کر قصبے میں چلے گئے۔ ہمارے پاس کوئی سویلین کپڑا نہیں تھا، وردیاں دھولی تھیں اور وہی پہن کر چلے گئے تھے۔ قصبے میں وہاں کے لوگ ہمیں مسکرا کر دیکھتے تھے اور آگے بڑھ کر ہاتھ ملاتے تھے۔ وہ اپنی زبان میں ہمیں عید مبارک کہتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ لوگ جھجکتے تھے اور ہمارے قریب نہیں آتے تھے۔ غالباً وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں اور سیر سپاٹے کے لیے قصبے میں آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ہم سب مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو انہیں معلوم ہوا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ ان میں سے چند ایک انڈونیشیا ایسے تھے جو ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتے تھے۔ وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کا رشتہ بھی کتنا پیارا اور کتنا مضبوط ہے۔ نماز بالکل اسی طرح پڑھی گی جس طرح ہم اپنے گاؤں میں پڑھا کرتے تھے۔ یوں لگا جیسے میرے گاؤں اور اس قصبے کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ نہیں۔ امام نے خطبہ پڑھا اور پھر اسے اپنی زبان میں بات شروع کر دیا جس کا ایک لفظ بھی ہم نہ سمجھ سکے۔ صرف ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا اور یہ تھا مردی کا۔ ہم یہ خطبہ تبرک سمجھ کر سنتے رہے۔ امام ممبر سے ہٹ گیا اور اس نے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کچھ کہا اور اشارہ کیا۔ وہ آدمی ادھیڑ عمر تھا اور انڈونیشی تھا۔ وہ ممبر پر چڑھنے کے بجائے ممبر کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس نے اردو میں تقریر شروع کر دی۔ وہ اپنے لب و لہجے میں بولتا تھا اور کہیں کہیں وہ بولنے میں دشواری سے محسوس کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر ہم سے یعنی فوجیوں سے مخاطب تھا۔ اس نے وہی باتیں کی جو میں پہلے آپ کو تمہید کے ساتھ سنا چکا ہوں۔ اس نے لوگوں کو اپنی تاریخ سنائی اور کہا کہ ولندیزیوں نے انہیں کس طرح غلام بنا کر رکھا تھا اور جاپان نے ان پر کرم کیا کہ انہیں ہتھیار بھی دیے اور جنگی ٹریننگ بھی، اور اب جب کہ جاپانیوں کو شکست ہو گئی ہے تو یہ کفار یعنی امریکہ، برطانیہ اور ولندیزی ان کی سرزمین پر قبضہ کر کے انہیں غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کسی کا غلام نہیں ہو سکتا اور مسلمان کسی کو غلام بنائے بھی نہیں کرتا۔ اس نے اعلانیہ کہا کہ کچھ دن پہلے ہمارے مجاہدین نے اس پلٹن کی ایک پارٹی پر شب خون مارا ہے جو ہمارے قصبے کے ساتھ کیمپ لگائے ہوئے ہے۔ اس نے اس شب خون کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ تمام انڈونیشی روایت کو زندہ رکھیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ پھر اس نے ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس پلٹن میں مسلمان بھی ہیں اور آج وہ مسلمان مسجد میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اس نے بڑے ہی پر اثر اور خوبصورت الفاظ کہے
اس نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور ہم سب اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور ہمارا قرآن بھی ایک ہے جس پر ہم سب مل کر عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے جو رسول ہماری رہنمائی کے لیے اتارا تھا وہ بھی ہم سب کے لیے ایک ہے۔ اس طرح ہمارا جذبہ اور ہمارا مقصد بھی ایک ہونا چاہیے۔ یہ آدمی جو تقریر کر رہا تھا بعد میں پتہ چلا کہ امام کے خطبے کی ترجمانی کر رہا تھا، اور وہ امام کا خطبہ ہم یعنی فوجیوں کو سنا رہا تھا۔ پھر کہا، آپ لوگ یعنی ہم ہندوستانی انگریزوں کے غلام ہیں، اور انگریز ہمیں یہاں مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے لایا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان قرآن کی روح سے بھائی بھائی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس موقع پر تقریر کرنے والے نے قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھی اور پھر 3-4 احادیث بھی سنائی۔ اس نے کہا کہ انہیں پہلے تو پتہ چلا ہے کہ اس پلٹن میں مسلمان بھی ہیں۔ اس نے کہا، ہم آپ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ ہمارے دوش بدوش آ کر لڑیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یہ توقع رکھیں گے کہ جہاں کہیں آپ لوگ ہمارے مجاہدین کے آگے آ جائیں تو ایک دوسرے پر گولی نہ چلائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے آدمی آپ پر گولی نہیں چلائیں گے، آگے آپ کا دین اپنا، ایمان اپنا، کہ ہمارے مجاہدین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہمارے ایک سپاہی نے اچانک بڑی زور سے بلکہ پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ ہم تمام فوجیوں نے توپوں کے دھماکوں کی طرح اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ سفید ان پڑھ تھا، وہ جذبہ تو مسلمانوں والا رکھتا تھا۔ یہی وہ بات جس کے پلے پڑ گئی، وہ بم کی طرح پھٹا۔ اس نعرے سے وہاں جتنے انڈونیشی مسلمان تھے چمک اٹھے۔ امام اپنی زبان میں جب خطبہ دے رہا تھا تو بار بار مردیکا کہتا تھا۔ اس کے خطبے کی ترجمانی کرنے والے اس ادھیڑ عمر انڈونیشی نے بتایا کہ ان کا نعرہ ہے مردیکا، جس کا مطلب ہے آزادی، اور پھر ان کا دوسرا نعرہ ہے مسلم سما سما، جس کا مطلب ہے کہ مسلمان ایک ہیں۔ اس انڈونیشی حریت پسند کی تقریر خاصی لمبی تھی۔ میں نے اس کا لب لباب سنایا ہے۔ اس نے جب اپنی تقریر ختم کی تو ہم جو فوجی تھے ان میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ صوبیدار محمد اشرف نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں کو یقین دلائیں کہ ہم ان پر گولی نہیں چلائیں گے، لیکن اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم گولی تو چلائیں گے لیکن نشانہ نہیں باندھیں گے، اور ہماری گولیاں درختوں سے گزرے گی۔ صوبیدار اشرف نے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی، چونکہ تم تعلیم یافتہ ہو، اس لیے ممبر کے پاس جا کر ان لوگوں کو یقین دلاؤ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم فوج سے بھاگ کر ان کے پاس نہیں آ سکتے۔ میں نے کبھی تقریر نہیں کی تھی، لیکن اس وقت جذبات میں ایسا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ میں اٹھا اور ممبر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنے لگا تھا۔ میری زبان تھوکلانے لگی تھی، لیکن جذبہ ایسا بیدار ہوا کہ میں نے بات شروع کر دی۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اپنی ساری تقریر بیان کروں، صرف یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے انڈونیشی مسلمانوں سے کہا، ہم اسلام کے رشتے میں پوری طرح لاج رکھیں گے اور ان کی جس قدر مدد کر سکتے ہیں کریں گے، جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ اس طرح کچھ باتیں کر کے میں نے ایک نہایت ضروری بات پر آیا۔ میں نے کہا کہ ہم انگریزوں کے ملازم ہیں اور ان کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ اپنے ان تمام بھائیوں کی طرف سے کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ہندوؤں اور سکھوں تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ اپنے افسروں کو بتا دیں گے، پھر ہمیں سزا ملے یا نہ ملے یہ ضرور ہوگا کہ ہم پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، اللہ اور اللہ کے اس گھر کے نام پر ہے۔ میں مختصر سی تقریر کر کے بیٹھ گیا تو وہی ادھیڑ عمر شخص انڈونیشی پھر اٹھا جس نے اردو میں امام کا خطبہ ہمیں سنایا تھا۔ اس نے انڈونیشی زبان میں لوگوں سے کچھ بات کہی۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ انڈونیشی مسلمانوں کو میری باتیں سنا رہا ہے۔ اس نے بات ختم کی تو مسجد میں جیسے انڈونیشی ہم پر ٹوٹ پڑے، بڑے ہی جذباتی انداز میں ہمیں گلے سے لگاتے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ہم جب مسجد سے نکلے تو ایک ایک آدمی کو 3-3 4-4 انڈونیشی اپنے گھروں کے لے جانے کے لیے گھسیٹ رہے تھے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ ہم ڈرتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے بھائی چارے کی خبر انگریز افسروں تک پہنچ گئی تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ہمیں انگریز افسروں نے ہی اجازت دی تھی، لیکن ہمیں ضرورت سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بعد میں سنا تھا کہ ایک اور شہر میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ عید کی نماز جامع مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ شہر غالباً سوکا بومی تھا۔ وہاں بھی انڈین آرمی 1 یا 2 انفینٹری پلٹنیں تھیں۔ میں نے سنا تھا کہ اس علاقے کے انڈونیشی گورنر نے غالباً کسی بڑے افسر نے مسجد میں تقریر کی تھی۔ اس نے آزادی کے جذبے اور ہمارے بھائی چارے کے موضوع پر تقریر کی تھی۔ اس نے ایسی باتیں نہیں کی تھیں کہ انڈین آرمی کے مسلمان ان کی مدد کریں، لیکن اس کی تقریر سے انڈین آرمی کے جوان جس مسجد میں گئے تھے اتنے زیادہ متاثر ہوئے تھے، انہیں طے کر لیا تھا کہ وہ انڈونیشی حریت پسندوں کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ میں نے کہا کہ جب مسجد میں تقریر کرنے والا گورنر تھا یا کوئی بڑا افسر، اس سے سمجھنے کہ انڈونیشیا کے عوام صرف جنگ آزادی نہیں لڑے تھے بلکہ انہوں نے اپنی باقاعدہ حکومت قائم کر رکھی تھی، جس میں گورنر بھی تھے اور ان سے چھوٹے افسر بھی، یعنی وہ ایک منظم اور باقاعدہ حکومت تھی
جو ہر ترقی یافتہ ملک کی طرح چلائی جا رہی تھی۔ یہ امریکہ اور برطانیہ کی دھاندلی تھی کہ وہ ان لوگوں کی آزادی سلب کرنا چاہتے تھے۔ ہم مسجد سے کچھ دور نکل آئے تو ہمارے جمع داروں اور صوبے داروں نے ہم سب سے کہا کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے اور یہ لوگ اللہ اور رسول کا نام لے رہے تھے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں یہی کہنا اور کرنا چاہیے تھا جو ہم نے مسجد میں کیا، لیکن ہم لوگ احتیاط کرنا، کیونکہ بیرکوں میں بیٹھ کر ڈینگے نہ مارنا کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور انڈونیشی مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ہمارے ایک صوبے دار نے چلتے چلتے اس موضوع پر تقریر کر ڈالی۔ فوج میں ایک خرابی تھی جو آج کل بھی موجود ہے، یہ ہے خوشامد اور غیبت۔ افسروں کو خوش کرنے کے لیے بعض عہدیدار اور جیسی اور صاحبان ان کی خوشامد کرتے ہیں اور دوسروں کے خلاف غیبت کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں یہ خامی بعض فوجیوں میں موجود تھی۔ زیادہ تر خوشامدی جمع دار صوبے دار اور میجر ہوا کرتے تھے۔ حوالدار وغیرہ ان جمع داروں صوبے داروں کی چاپلوسی میں رہتے تھے۔ یہ خوشامد ترقی کی خاطر ہوا کرتی تھی۔ پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں غداری کے جراثیم موجود ہیں۔ ہمارے جوانوں میں زیادہ تو نہیں، تھوڑے بہت ایسے ضرور تھے جو مخبری کر کے اوپر والوں کی خوشنودی حاصل کر سکتے تھے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، صوبے دار محمد اشرف نے کہا، میں جانتا ہوں ہم میں غدار بھی موجود ہے جو مخبری کریں گے۔ میں ان لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ کسی کے متعلق پتہ چل گیا کہ اس نے مخبری کی ہے تو اسے ایسے غائب کروں گا کہ جب کبھی ہم گریلوں کے خلاف باہر نکلے تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ ایسے نہیں۔ ڈی کمپنی کے صوبے دار نظر شاہ نے رک کر کہا، یہیں رک جاؤ اور اللہ کو ناظر جان کر حلف اٹھاؤ کہ ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے اور اوپر والوں تک یہ بات نہیں پہنچنے دیں گے۔ سب سے پہلے صوبے دار نظر شاہ نے بلند آواز سے حلف اٹھایا اور پھر سب نے آنکھیں بند کر کے دھیان میں اللہ تعالیٰ کو رکھ کر یہ حلف اٹھائے۔ سب نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ اس کے بعد صوبے دار نظر شاہ نے کہا کہ تم لوگ غداری کرو گے، اس قانون سے تو بچ جاؤ گے لیکن اللہ کی بے آواز لاٹھی سے نہیں بچ سکو گے۔ آج کل کے فوجی میری ان باتوں پر حیران ہو رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے باتوں کو سچی نہ مانے، لیکن کیونکہ اس طرح کی باتیں کرنا اور دشمن کے ساتھ درپردہ ساز باز کر لینا ایک سنگین جرم ہے جس کی کم از کم سزا 10 سال ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں یہی سزا تھی۔ انڈونیشین مسلمان ہمارے بھائی تھے، یہ جذبات کی آواز تھی، لیکن انگریز انہیں دشمن کہتے تھے اور ہمارے لیے انڈونیشی سرکاری طور پر دشمن تھے۔ ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ جس طرح سمجھوتا کیا، اسے جس طرح مدد کا یقین دلایا تھا، یہ سنگین جرم نہیں تو اور کیا تھا، یہ غداری تھی۔ پکڑے جانے کی صورت میں کورٹ مارشل تو ہونا ہی تھا۔ میں بتا رہا تھا کہ ہم ابتدا میں سمجھے کہ ہمیں جنگلوں کی تلاشی لینے کے لیے یہاں لایا گیا ہے تاکہ چھپے ہوئے جاپانیوں کو پکڑا جائے، لیکن اب بالکل واضح ہو گیا تھا کہ انڈونیشی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ انگریز افسروں نے ہمیں انڈونیشی مسلمانوں کے ساتھ ملنے ملانے کی اجازت کیوں دی تھی۔ انگریز تو مسلمانوں کے معاملے میں خاصا حساس تھا۔ میرا خیال ہے انڈونیشیا میں جا کر انگریزوں نے یہی غلطی کی جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا۔ معزز سامعین حضرات، انڈونیشیا کی جدوجہد آزادی کی یہ حقیقی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔